السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے مولا بین الحرمین، تقدس کا مقام، عزت حاصل کرنے کا محور۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 17 رمضان عظیم 1443 ہجری ہے اور 18 اپریل 2022 عیسوی ہے، منگل کا دن ہے، اور آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 843 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے انشاءاللہ موجود رہیں گے نوحہ خان مختار عباس رمیز صاحب ڈھاکہ بنگلہ دیش سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام نوحہ خان منیر جناب اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں آج ذکر کرنے کے لیے جو دوستان ہیں شاید نام مختلط ہو گئے ہیں۔ بہرحال آج کا دن جو مولا کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں، ہم مولا کی بارگاہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند اور لحظے عنایت ہوئے۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے جناب سید عمیر حسین نقوی صاحب، جناب لیاقت پور پنجاب پاکستان سے، اور ملک کے مشہور نوحہ خان نالین عباس میر صاحب پشاور پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خان سمن عباس رضوی صاحب مظفر پور بہار انڈیا سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ نعمت بہت بڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ بہت ہی کوتاہ ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے تو ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا ہی چاہیے، لیکن جب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں محسوس ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی بڑے مرتبے اور بہت ہی بڑا شرف عطا فرمایا ہے کہ جو کہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کی صورت میں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، کیونکہ شکریہ ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تین چیزوں کے ساتھ تین چیزیں بہت زیادہ پیوست ہیں، ایک دعا کے ساتھ قبولیت، اور دوسرا یہ کہ ہم جب اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی قبولیت بھی ایک بہت ہی بڑا امر ہے، کیونکہ استغفار ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا گناہ کہاں پر کیا تھا، لہذا ہم تھوڑا سا بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا گناہوں کی بخشش بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی عقوبت ہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کی عقوبت اور زیادہ ہے، لہذا دنیا میں ہی بخشش کرا لیں، کیونکہ ہم تجسم اعمال ہمارے ایک عقیدے کی بہت بڑی کڑی ہے۔ چند ہمارے خاص عقیدے ہیں جن میں رجعت تجسم اعمال ہے، اور تجسم اعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جب ہم مریں گے تو وہ ایک شکل کی صورت میں ہماری قبر کے اندر ہمارے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اچھا عمل کریں گے تو اچھی صورت والا شخص ہماری قبر میں ہمارے ساتھ موجود ہوگا، اور اگر ہم برے عمل کریں گے تو مختلف درندوں کی صورت میں، بھیڑیے کی صورت میں ہمارے ساتھ شخص دفن کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر قبر میں چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سکون پہنچائیں، آرام پہنچائیں، اطمینان پہنچائیں، تو یقیناً انسان اچھے چہرے کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور اچھے عمل کا ہی نتیجہ ہے اچھا چہرہ وجود میں آ جانا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر تنہائیوں میں ڈرتے رہیں اور گھبراتے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ جیسا جی چاہے کرتے رہیں، کیونکہ عمل کے مطابق ہمارے ساتھ قبر کے اندر شخص کو دفن کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف نوحہ خان منقبت خان نالین عباس میر صاحب پشاور پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا بین الحرمین، رمضان عظیم اور کربلا کا عظیم مقام، اور مولا عباس اور مولا امام حسین علیہ السلام کی عظیم نعمتیں اور برکتیں، چاہوں گا توسل کی گھڑیاں ہیں، مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں امام حسین ٹی وی 4 کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے دعوت دی۔ انشاءاللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس وقت جب کہ یہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور تمام بہت سے ملکوں میں اس وقت روزہ افطار ہو رہا ہے، تو اس وقت میں مولا کی نظر کلام کروں گا۔ تو سب سے پہلے ایک قطعہ سے آغاز کرتا ہوں، تو آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اجازت ہے قبلہ؟ عنایت فرمائیے گا۔ وارث قبلتین لکھ
وار سے قبلتین لکھتا ہوں، واہ وار سے قبلتین لکھتا ہوں، واہ واہ وار سے قبلتین لکھتا ہوں، نور سے نور عین لکھتا ہوں، کس طرح بیچ دوں قلم اپنا کس طرح بیچ دوں قلم اپنا، میں تو اس پہ حسین لکھتا ہوں، واہ 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 تو اسے حسین لکھتا ہوں، نور عین لکھتا ہوں۔ واہ واہ درود پڑھ دیں ایک بار محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ سب مومنین جانتے ہیں کہ ابھی 15 رمضان مولا حسن علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ گزری ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسی حوالے سے ایک منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو مولا حسن کی ذات پہ بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ ہونٹوں سے چھلکتی رہی تاثیر حسن کی، واہ واہ ہونٹوں سے چھلکتی، ہونٹوں سے چھلکتی رہی تاثیر حسن کی، اصغر کا تبسم تھا کہ شمشیر حسن کی، اصغر کا تبسم۔ اور آپ کی سماعتوں کی نظر شعر ہے، توجہ کا طلبگار۔ بسم اللہ۔ ظالم پہ کھلی وقت پہ تدبیر حسن کی، ظالم پہ کھلی وقت پہ تدبیر حسن کی، فاتح جو ہوئی شام میں ہم شیر حسن کی، فاتح جو ہوئی شام، انکار کروں تو ہوں شریعت
سے میں خارج، انکار کروں تو ہوں شریعت سے میں خارج، قرآن ہے میرے لیے تحریر حسن کی، قرآن ہے میرے لیے۔ تم لاکھ اذانیں دو، پڑھو لاکھ نمازیں، تم لاکھ اذانیں دو، پڑھو لاکھ نمازیں، سجدہ ہے تو شبیر کا تکبیر حسن کی، سجدہ ہے تو شبیر کا۔ اور آخری شعر آپ کی سماعت جو کا طلبگار رہوں، عنایت ہو۔ تو خلد جو مانگے گا تو اللہ کہے گا، تو خلد جو مانگے گا تو اللہ کہے گا کہ مجھ سے نہ طلب کر، یہ ہے جاگیر حسن کی، مجھ سے نہ طلب کر، یہ ہے جاگیر حسن کی۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ اور دعا گو ہوں امام حسن علیہ السلام کی مدح سرائی آپ نے فرمائی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رسول کے پیارے نواسے، آپ کی دنیا اور آخرت میں معاونت فرمائیں، اور آخرت میں آپ کا حشر و نشر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف نوحہ خان منقبت خان نالین عباس میر صاحب، پشاور پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تاثیر محبت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یقیناً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت رکھتے ہیں، اور جو بھی شخص چاہتا ہے کسی کا احترام کرے، اسے چاہیے اس شخص کی اولاد کا احترام کرے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبت ہیں، سبت اکبر ہیں۔ سورہ کوثر کی تفسیر ثانی ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سورہ کوثر کی تفسیر اول ہے، تفسیر ثانی ہے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سورہ کوثر کی۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر کوئی جنت کے سردار سے یا کسی بھی جگہ کے، اگر سادہ الفاظ میں سوچنا چاہیں، کوئی بھی شخص کسی جگہ کے سردار سے لڑائی کر کے اگر چاہتا ہے کہ کچھ حاصل کر لے تو ناممکن ہے۔ یقیناً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جس شخص نے بھی لڑائی کرنے کی کوشش کی یا جاری رکھے ہوئے ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुहा खां, मनकबत खां, सैयद उमैर हुसैन नकवी साहब, लियाकतपुर पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद, पीर मौला अली मदद। करबला मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल का वक्त है, मोहब्बत की घड़ियाँ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अपनी मुवासात, हमदर्दी और उन्स को पेश करने का वक्त, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मवद्दत के इजहार का वक्त। चाहूँगा मवद्दत का नजराना बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में हदिया कीजिए और अपने लिए दुनिया और आखिरत की खैर खूबी तलब फरमाइए। मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले इमाम ज़माने दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। तो मिस्टर ज़ैनब सलाम अलैके। मेरी दाशा की गलियों गुजर ज़ैनब का तेरी दाशा की गलियों से गुजर ज़ैनब का। अल्लाह। अरे पुश्ते आबिद है तेरी सफर ज़ैनब का। है लाश अकबर पे हुसैन इब्ने अली कहते थे। अरे किसने चलनी किया बरछी से जिगर अल्लाह अल्लाह। की गलियों से गुजर ज़ैनब का। रोज़ादारों का कूड़ा कत्ले हैदर हो गए। रोज़ादारों का कूड़ा कत्ले हैदर हो गए। रोज़ादारों का कूड़ा कत्ले हैदर हो गए। रोज़ादारों का कूड़ा कत्ल हैदर हो गए। कत्ल हैदर हो गए। फर्श गम हर घर बिछाओ कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों का कूड़ा कत्ल हैदर हो गए। जो अभी अम्मा के गम में बैठी है जिगर, जो अभी अम्मा के गम में बैठी है जिगर,
कर बैठी है आने कर, ये खबर ज़ैनब को सुनाओ, कत्ले हैदर हो गए। रोज़ादारों का कुड़ाओ, कत्ले हैदर हो गए। रोज़ादारों का कुड़ाओ, कत्ले हैदर हो गए। जहर फैला है लहू में, लोग कहता था तभी। जहर फैला है लहू में, लोग कहता था तभी। लोग कहता ये घाव कत्ले हैदर हो गए। इतना गहरा है ये घाव, कत्ले हैदर हो गए। रोज़ादारों का कुड़ाओ, कत्ले हैदर हो गए। खानदाने सैयदा पे है क़यामत के ये दिन। खानदाने सैयदा पे है क़यामत के ये दिल, है क़यामत के ये दिल। नोहा ज़हरा को सुनाओ, कत्ले हैदर हो गए। नोहा ज़हरा को सुनाओ, कत्ले हैदर हो गए। रोज़ादारों का कुड़ाओ, 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 कत्ले हैदर हो गए। कत्ले हैदर हो गए। फर्श गम घर घर बिछा, कत्ले हैदर हो गए। फर्श गम घर घर बिछा, कत्ले हैदर हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। खुदावंद मुताल आपको तौफ़ीक़ात दे कि आप जल्द करबला मौला की बारगाह में आकर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का हदिया मौला की बारगाह में पेश कर सकें। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम से। ये आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ये थे हमारे साथ नोहा खां, मनक़बत खां, सैयद उमैर हुसैन नकवी साहब, लियाकतपुर पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। हमारे साथ फेसबुक पर डॉक्टर फ़रहा रिज़वी साहिबा थी। उन्होंने लिखा अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। कमर अब्बास साहब ने लिखा माशाअल्लाह। फ़रहा रिज़वी साहिबा ने लिखा मिलियंस ऑफ सल्यूट्स टू माई बिलव्ड मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम एंड इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। Mawla bless us again and again with the ziyarat of of Holy Karbala and resolve all our problems. लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर सैयद अंसर अली गर्देदी साहब ने लिखा सलामती और मलिक ग़ुलाम शबीर साहब रोज़ाना अपना टेलीफ़ोन नंबर लिखते हैं, ना जाने क्यों लिखते हैं। अगर आप तौजीह कर सकें तो लिख दीजिए ताकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं या कोई काम करते हैं तो यहाँ पे पढ़ने वालों को मेंशन हो जाए। फिर रज़िया खातून साहिबा ने यूट्यूब पर लिखा माशाल्लाह। और सैयद दाइम अली जैदी साहब ने लिखा माशाल्लाह भाई मौला अलैहिस्सलाम सलामत रखें, आमीन। मौला आपको भी सलामत रखें। फिर आपने फूलों की इमोजीज़ बनाकर भेजी, मौला आपको सलामत रखें। हमें जो मैसेजेस किए गए थे उनमें से दो दोस्तान
मनकबत खां अहमद हसन आबदी साहब ने कराची से कहा उनकी बच्ची आयमा ज़हरा बीमार है, मौला उन्हें सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। और जाकिर सैयद मुदस्सिर महदी साहब ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कहा उनकी वालदा साहिबा कराची में हॉस्पिटल में है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। आइए मिलकर दुआ करें, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए और जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा फरमाए। तंग दस्तों को फराखी रिज़्क़ नसीब हो, बे औलादों को औलाद नसीब हो, जो औलाद नरीना से महरूम है और अल्लाह तबारक व ताला उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। जिन्हें औलाद दी अल्लाह उन्हें दीन के हिस्से का होने की तौफ़ीक अता फरमाए और जो बेदीन है अल्लाह दीन की तौफ़ीक अता फरमाए और जिन्हें दीन अता फरमाया अल्लाह ने उन्हें दीन पर अमल की तौफ़ीक हो। और जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत कम रखते हैं अल्लाह उन्हें मार्फत मज़ीद अता फरमाए। जिन्हें मार्फत अता फरमाई मार्फत को संभालने और इसको अपने दिल में जगह देने की तौफ़ीक अता फरमाए और ये मार्फत हमारे अमल के अंदर भी अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमाए और हम सबको हुज्जत खुदा के मुंतज़रीन में शुमार फरमाए। यकीनन रमज़ान अज़ीम की 17 तारीख़ हम सब के लिए ख़ास पैगाम रखती है, जिनके अंदर कुछ पैगामात में से एक पैगाम तो ये भी है कि आज के दिन जो जंग हुई, जंग मासूम अलैहिस्सलाम से मुतालिका जंग 17 रमज़ान अज़ीम को हमारे पास मौजूद है। एक तो जनाब सासा बिन सोहान ने मासूम अलैहिस्सलाम से सवाल किया था कि आप अफजल हैं या जनाब आदम अलैहिस्सलाम अफजल है, एक ये जरियान है मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ। और जंग बदर का सिलसिला भी है जो कि जुम्मा के दिन हुई। अच्छा, जंग बदर में और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग बदर और रसूलों की तादाद और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मददगारों की तादाद, सहाबियों की तादाद बराबर है। जंग बदर में भी 313 सहाबी और रसूल जो अंबिया में से रसूल जिनका मर्तबा बुलंद है उनको भी अल्लाह ने 313 रखा और हुज्जत खुदा के सहाबियों की तादाद भी 313 है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद जो हुए थे इसमें 9 से 14 अफराद हुए थे और तादाद कुफ़ार जो थी 950 थी। कुफ़ार के 70 अफराद मारे गए थे इसके अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहा व मनकबत खां समन अब्बास रिजवी साहब मुजफ्फरपुर बिहार इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा। या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला मौला बैनुल हरमैन में आपकी प्यारी मबद्दतों भरी आवाज़ गूंज रही है। नजराने अकीदत पेश करने का वक्त है और मौला से तवस्सुल हासिल करने का वक्त है। चाहूँगा दुनिया और आखिरत की खैर खूबी तलब करने के लिए मौला की बारगाह में अपने प्यारे कलाम को हदिया कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सबसे पहले आप तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सलामत रहें कि मुझे इस काबिल समझा कि करबला मोहल्ला के इस चैनल पे लाइव आ सकूं और अपनी इबादत कर सकूं। सलामत रहें। बिस्मिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। खैर मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। मौला हसन की शान में एक क़ता पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। इनायत हो। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। आए नब ख़िज़ा के ये मौसम चमन का है। वाह। आए नब ख़िज़ा के ये मौसम चमन का है। वाह वाह। बज़ में विला है ज़िक्र विला पंजतन का है। बज़ में विला है ज़िक्र विला पंजतन का है। रमजान के महीने में ये दोहरी खुशी, रमजान के महीने में ये दोहरी खुशी, हर सिमत
آج جشن ولادت حسن کا ہے، ہر سمت آج جشن ولادت حسن کا ہے، آئے نا اب خزاں کے یہ موسم چمن کا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ مولا حسین کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ واہ، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ، فطر اس کے مثل کیوں نہ کروں خود پہ ناز میں، واہ، فطر اس کے مثل کیوں نہ کروں خود پہ ناز میں، واہ، ہاتھوں سے اپنے مس کیا روزہ تیرا حسین، واہ واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ، تیروں کی جان نماز پہ سجدے کی شرط ہے، واہ، تیروں کی جان نماز پہ سجدے کی شرط ہے، واہ واہ، کیسے زمانہ لائے گا اب دوسرا حسین، واہ واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ، جو بھی حرام کھاتے ہیں بے دین ہے وہ سب، واہ، جو بھی حرام کھاتے ہیں بے دین ہے وہ سب، واہ، عاشور کو یہ کر کے گئے فیصلہ حسین، واہ واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ، اتنی تو یادگار کسی شخص کی نہیں، واہ، اتنی تو یادگار کسی شخص کی نہیں، واہ واہ، دنیا میں آج روزہ ہے جتنا تیرا حسین، واہ واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین۔ صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد والے وعجل محمد۔ فرجہم۔ اسلام کیا ہے جب بھی یہ پوچھا گیا سوال، واہ، اسلام کیا ہے جب بھی پوچھا گیا سوال، واہ واہ، میں نے قلم اٹھا کے فقط لکھ دیا حسین، واہ واہ، واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، بے شک، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ، منکر نکیر جیسے ہی آئیں گے قبر میں، واہ، منکر نکیر جیسے ہی آئیں گے قبر میں، واہ، بے ساختہ زبان سے نکلے گا یا حسین، واہ واہ، واہ، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، واہ،
کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ رومان کا کلام سمن کی زبان میں، واہ رومان کا کلام سمن کی زبان میں، واہ نوحہ سلام اور تیرا مرثیہ حسین، واہ کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، واہ واہ تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، واہ کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین۔ واہ 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 شکریہ شکریہ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ثواب میں شریک فرمایا۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت ذکر ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارے کلام پڑھے، یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب سمن عباس رضوی صاحب مظفر پور بہار انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ چند اور میسیجز بھی ہمارے پاس یوٹیوب کے اوپر آئے، وہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اسد رضوی صاحب نے جزاک اللہ خیرہ لکھ کر بھیجا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسینہ صابن والا صاحبہ نے یا علی لکھ کر بھیجا اور گریے کی ایموجیز بھی بنا رکھی ہیں۔ یقیناً مولا کا ذکر دل سے سنا جائے تو آنکھوں میں رکت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے۔ اور رضیہ خاتون صاحبہ نے لکھا ماشاءاللہ، مولا آپ کی ازداد و تحسین کو قبول فرمائے۔ اور حسینہ صابن والا صاحبہ نے گیو می چانس مولا حسین فار کربلا، مولا آپ کی دعا قبول فرمائے، جلد آئیں گی آپ انشاءاللہ۔ اور پھر حسینہ صابن والا صاحبہ نے گریے کی ایموجیز بنا کر بھیجی ہیں۔ اور پھر رضیہ خاتون صاحبہ نے سبحان اللہ، مولا سلامت رکھیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ جن دوستان نے دعائیں لکھی تھی ساتھ میں نے ریمارکس جلدی میں نہیں دیے تھے تاکہ کم از کم آپ لوگوں کے پاس ان کے میسیجز پہنچ جائیں، اور جو لکھا ہے جنہوں نے ان کی دعائیں بھی آپ تک پہنچیں، اور آپ بھی آمین کہیں۔ یقیناً کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، اپنی دعائیں مانگنا بھول جاتا ہے، کسی دوسرے کی دعا مانگنے سے اپنے دل کی دعا بھی یاد آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دوستان دعا کے لیے ہمیں کہتے ہیں، ان کا یہ بھی احسان ہے کہ اپنی دعائیں جب ہم سے کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی دعائیں ہوں جو ہم نہیں کہہ سکتے، جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آئی ہوتی، کسی کے کہنے سے ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں اور ہم اپنے لیے بھی طلب کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو دعائیں دوستان مانگتے ہیں ان کے لیے آپ بھی آمین کہا کیجیے، ان کے لیے بھی طلب کیا کیجیے، اپنے لیے بھی طلب کیا کیجیے۔ حسد یہی ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے پاس دیکھ کر یہ کہے کہ کاش اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس ہی فقط آ جائے، اور انسان کی فراخ دلی یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس نے انہیں دیا ہے تو ہمیں بھی دے دے، ان کو اور دے ہمیں بھی دے دے، تیرے ہاں کون سا کمی آ جائے گی ہمیں دینے سے، انہیں بھی دے ہمیں بھی دے دے۔ لہٰذا یہ طریقہ ہے مانگنے کا کہ اللہ سے مانگا جائے اور حسد کا اظہار نہ کیا جائے۔ حسد جو شخص بھی کرتا ہے، یقیناً حسد دل کی آگ ہے اور اپنے اعمال کو حبط کرنے کا سبب ہے۔ لہذا ہمیں حسد سے بھی بچنا چاہیے، تکبر سے بھی بچنا چاہیے، فخر سے بھی بچنا چاہیے، عجب سے بھی بچنا چاہیے۔ عجب تھوڑی تھوڑی تکبر سے ملتی ہے، لیکن تکبر کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیا جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن عجب جو ہے اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جانا ہے۔ لہذا عجب سے بھی بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ ہر نیکی کی چیز کو، نیکی کی عادت کو، نیکی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور ہر نیکی کو طلب کرنے کا سبب حجت خدا کی یاد ہے۔ جب ہم دیکھیں گے حجت خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں، حجت خدا ہمارے حال سے آگاہ ہیں، حجت خدا ہمارے والی ہیں، مالک ہیں، وارث ہیں، اور ہمیں شاہد ہیں، ہمارے شاہد ہیں، تو یقیناً ہم لوگوں کی غفلت دور ہو جاتی۔ اس لیے کہا گیا ہمارے لیے انتظار الفرج جو ہے وہ افضل اعمال ہے، افضل اعمال سے ہے۔ لہذا ہمیں افضل عمل کرنے کا وقت مل رہا ہے، آئیں مل کر کہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say